اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا ہے، آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے۔ بھی خواہ لوگوں نے نا پیدل حج کیا، بڑا ثواب کا کام ہے، خود بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا، آپ بھی یوز کریں۔ ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے، کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں، وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں، لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے، صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا، یہ دین میں داخل نہیں ہوئے، یہ دین کو سپورٹیو ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے جسموں پہ، بعض لوگ ننگے پاؤں تھے، بعض ننگے بدن تھے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کے اوپر بڑا ترس آیا، آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ممبر لگوایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے ہو۔ اور اتنی ترغیب دلائی کہ لوگ اپنے گھروں میں گئے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر میں گئے اور جتنا سامان ایک بڑے بورے میں آ سکتا تھا وہ انہوں نے ڈالا اور اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے لا کے رکھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی کی وجہ سے غم کے آثار تھے وہ اس طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے، خوش ہو گیا آپ۔ اور اصحاب کہتے ہیں کہ وہ انصاری اس بورے کو مشکل سے ہی اٹھا پا رہے تھے، وہ اتنا بھرا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ کیونکہ اس بورے کو دیکھ کے باقی لوگوں میں بھی ہمت ہوئی کہ یار اگر یہ غریب آدمی اتنا صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو لوگ دیکھا دیکھی اٹھے اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک کو ثواب ہو رہا ہے، اس کو کلیکٹیو ثواب، ان کو انڈیویجول اپنی نیکی کا ثواب۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنا آپ نے خود اٹھانا ہے، البتہ آپ کے برابر ایکسٹرا بوجھ مفتی اعظم صاحب اٹھائیں گے جنہوں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا ہوگا۔ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اپنے حصے کا شیئر